ہمارے لیے آج کا انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز 7 باب پہلی 13 آیات۔ تب فریسی اور بعض فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے اس کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں، اور بہت سی اور باتیں جو قائم رکھنے کے لیے انہیں پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ عیسائیہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، پس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے خدا کا حکم بالکل رد کرتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے کہا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ اگر کوئی اپنے باپ یا ماں سے کہے کہ میری جس چیز سے تجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ قربان یعنی نذر ہے، تو تم پھر اسے باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے، یوں تم اپنی روایت کو جاری رکھتے ہوئے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو، اور ایسے ہی بتیرے کام تم کرتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائی اور بہنوں، خدا رحیم اور مہربان ہے۔ وہ ہمیشہ ہم انسانوں پر رحم کرتا اور اپنی شفقت نازل کرتا ہے۔ جس طرح آج کا لتوریہ کلام ہمیں خدا کی محبت اور خدا کا انسانی ذات میں پس جانے کے متعلق بتاتا ہے۔ عزیزو، آج ہمیں خدا کی محبت اور خدا کا انسانی ذات کے قریب آنا اور اس میں بسیرا کرنا کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس بات کا اقرار ہم اپنے عقیدہ میں بھی کرتے ہیں کہ خدا دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن اب بات جو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے آخر کائنات کو اور انسانوں کو کیوں خلق کیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ اس کی محبت کا کوئی حصے دار ہو، جو اس محبت کو ملٹی پلائی کرے، جو اس محبت کو بڑھائے۔ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک تثلیث کی شبیہ پر ہم انسانوں کو بنایا گیا ہے، اس لیے انسانی زندگی کا رتبہ اور وقار بڑھ جاتا ہے، کیونکہ خدا اپنا آپ ہمیں دے دیتا ہے، خدا اپنی محبت ہمیں دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو آگے بڑھاتے جائیں۔ خدا نے اپنا دم ہمارے نتنوں میں پھونکا تو ہم جیتی جاں ہوئے۔ خدا محبت اور رحم کا دم ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے اپنا دم یعنی زندگی دیتا ہے تاکہ ہم اس محبت میں رہتے ہوئے اس کی بندگی اور ستائش کریں۔ اسی لیے خدا نے کائنات اور انسانوں کو بنایا ہے جو اس کی ہمیشہ محبت کو بانٹیں اور اس کی پرستش اور حمد و ثنا کریں۔ آج کے لتوریہ کلام کا زبور بھی اس بات کی گواہی اور ستائش کرتا ہے کہ خدا کتنا تعجب انگیز ہے کہ کس طرح خدا نے آسمان، ستارے، پانی، صحرا، چرند پرند بنائے، وہ بھی بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی مادی چیز کے۔ اسی لیے خدا رحیم اور مہربان ہے۔ خدا اپنی قدرت میں تعجب انگیز ہے، کیونکہ وہ اپنی قدرت سے اور اپنے جلال سے ہمیں بناتا ہے۔ عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں یسوع فقیوں اور فریسیوں کے سخت رویے سے ناراض اور نالاں ہے۔ بظاہر فقی اور فریسی شریعت اور روایات پر سختی سے عمل کرتے اور عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن
ان سخت احکامات میں وہ انسانیت کو بھول گئے تھے۔ وہ سخت شریعت اور روایات کو انسانیت سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ان کی عزت اور بڑھائی کی جائے۔ لیکن یسوع آج ان کے اس رویے کو رد کرتا ہے اور انہیں اشعیاء نبی کی بات یاد کرواتا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے، مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یسوع نے ان کے ڈبل رویے سے سخت خفا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مذہب کی آڑ لے کر لوگوں کو دباتے اور مذہب کے ذریعے سے اپنے بزنس اور کاروبار کرتے ہیں۔ وہ لوگوں پر سخت بوجھ ڈالتے تھے۔ یہاں پر ایک لمحہ ہم یہ بھی موازنہ کر سکتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم اور فقیوں کی تعلیم کتنی مختلف ہے۔ یسوع کے احکامات اور تعلیم بغیر کسی بوجھ یا وزن کے ہے۔ وہ ہم پر بوجھ یا وزن نہیں ڈالتے، بلکہ یسوع کی تعلیم اور یسوع کا حکم ہمیں آزاد اور ہلکا کر دیتا ہے۔ یسوع کی شریعت اور تعلیم صرف محبت ہی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ میرے عزیزوائے، آج جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا دنیا کا خالق اور مالک ہے، خدا نے اپنی شبیہ پر ہم انسانوں کو بنایا، خدا ہمیں محبت سے اور اپنی رحمت سے معمور کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی محبت میں زندگی گزاریں اور اس محبت کو دوسروں تک بانٹیں۔ ہم دوسروں کے لیے کوئی سخت قانون یا سخت روایات نہ جاری کریں، بلکہ محبت کی روایت جاری کریں، بلکہ ایک ایسا ماحول، ایسی کائنات پیدا کریں جہاں پر محبت، علم، دینداری، خدا کا خوف، خدا کی شفقت اور خدا کا رحم ہو، کیونکہ خدا ایسی کائنات ہم سے توقع کرتا ہے۔ اس لیے آج خدا کا پاک روح مانگیں، خدا کا فضل مانگیں، خدا کی قوت مانگیں، تاکہ ہم بھی ایسی کائنات آج تخلیق کریں، ایسا ماحول اپنے گرد بنائیں جہاں پر صرف یسوع کی محبت کا حکم اپنایا جائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔